آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 31 ہے۔ آج اس میں ہم حرف ندا کے بارے میں پڑھیں گے۔ حرف ندا پکارنے کے لیے لفظ، جیسے ہم اردو میں پکارتے ہیں اے فلاں اے فلاں، اس طرح عربی میں جو ہے وہ یا کر کے پکارتے ہیں۔ منادا کسے کہتے ہیں؟ جس کو پکارا جائے، جیسے کسی بھی شخص کا نام ہے، زید ہے، حامد ہے، بکر ہے۔ اچھا، جب حرف ندا اور منادا ایک ساتھ آئیں گے یعنی پکارنے کے لیے، جیسے یا زیدن، تو اس کو پکارا جائے گا یا زیدو، اس کی تنوین ختم ہو جائے گی۔ اس طرح سے اگر حرف ندا کے ساتھ معرف باللام کو پکارا جا رہا ہے تو یہ ہوگا یا ایھا الرجل۔ یہ دیکھیں معرف باللام ہے الرجل، تو ایھا اس میں ایڈ کر دیں گے۔ اور اگر کسی مؤنث کو پکارا جائے گا تو یا ایتھا الطفلۃ، یا ایتھا الطفلۃ، تو اس میں ایتھا جو ہے وہ ایڈ ہو جائے گا، اور ظاہر ہے پھر یہ ال کے ساتھ ہے تو اس میں تنوین نہیں آئے گی۔ اگر کسی مرکب اضافی کو پکارا جا رہا ہے، یعنی کوئی ایسا نام ہے جو مرکب اضافی بن رہا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ جیسے یہ عبد الرحمن جو ہے مرکب اضافی ہے، جب یا کے ساتھ اس کو پکارا جائے گا تو اس کا جو مضاف ہے وہ حالت نصب میں چلا جائے گا، تو اس کو ہم پکاریں گے یا عبد الرحمن، عبد الرحمن۔ اگر یا کو اب نہ بھی پکاریں، صرف عبد الرحمن کہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی عبد الرحمن کو پکارا جا رہا ہے۔ اچھا جی، بغیر حرکات اور اعراب کے پڑھنا۔ یہ دیکھیں جتنی بھی عربی میں کتابیں ہوتی ہیں وہ ان میں یہ حرکت اور یہ اعراب وغیرہ کچھ بھی نہیں لگے ہوتے، جیسے ہمارے اردو میں نہیں لگے ہوتے۔ تو ان کو پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو عربی گرامر آتی ہو اور اس میں اس کی جو ترکیب اور تجزیہ ہے وہ آتا ہو۔ آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ اسم جو ہے یا جو بھی لفظ ہے اس کے اندر اس جملے کے اندر حیثیت کیا ہے، تو اسی سے پھر اس کا تعین ہوگا کہ یہاں پر ہم اس کو پیش کے ساتھ پڑھیں گے یا زبر کے ساتھ پڑھیں گے یا زیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو اس کی تھوڑی سی ایک پریکٹس کرتے ہیں۔ جیسے یا ایھا الرجل مسمک، اب یہاں آپ نے دیکھا تھا یا سے جب پکارا تھا ایھا آتا تھا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور الرجل اس کو پڑھا جائے گا، یہ مطلب ہے کہ رفع حالت میں۔ پھر یہ جو ہے اس میں استفہام میں ما پوچھا جا رہا ہے، اور یہ پھر اسموں کا مضاف اور مضاف الیہ، تو ما اپنے بعد والے لفظ پہ کوئی اثر نہیں ڈالتا، تو اس کو پھر آپ رفع میں پڑھیں گے، تو یہ اس طرح ہو جائے گا یا ایھا الرجل مسمک۔ دوسرا جملہ لیتے ہیں یا سیدی اسمی عبداللہ۔ اچھا، یہاں دیکھیں یا تو جیسے آپ کو پتہ ہے یا پڑھ لیں گے، سیدی پڑھا جائے گا، یہ اس لیے کہ یا متکلم ہے اور اس سے پہلے دال پہ زیر ہونا چاہیے، یہ یا کی ریکوائرمنٹ، تو یا سیدی پڑھیں گے اس کو۔ اور یہ دیکھیں اسمی جو ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، اور چونکہ یہاں بھی یا متکلم آ رہی ہے تو یہاں بھی میم پہ زیر پڑھا جائے گا، اور یہ جو ہے عبداللہ، تو عبد کے دال پہ جو ہے وہ پیش پڑھا جائے گا، یعنی یہ رفع حالت میں ہوگا، اس لیے کہ یہ خبر بن رہی ہے، اسم کی خبر بن رہی ہے، اسم مبتدا ہے اس میں اور یہ خبر ہے، اسمی عبداللہ۔ تو یا سیدی اسمی عبداللہ، اس طرح سے اس کو پڑھا جائے گا۔ اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں یا آ گیا ہے اس کے اندر، اور اس کے بعد یہ مرکب اضافی آ رہا ہے، تو اس کو پھر ہم پڑھیں گے یا عبداللہ، یا عبداللہ
پکارا جا رہا ہے اس کو. اچھا یہ حرف استفہام آ گیا. حرف استفہام جو ہے جملہ اسمیہ پہ آتا ہے تو اور کوئی اثر نہیں ڈالتا اس کے اوپر اعراب کے اعتبار سے. تو حل انتا جو ہے اس میں مبتدا ہوگا تو یہ پھر اس کے بعد خبر آنی چاہیے تو خیاتن پڑھا جائے گا اس کو. او اور یہ عطف ہو رہا او کے ساتھ تو یہ نجارن پھر پڑھا جائے گا. تو اس کو ہم پڑھیں گے یا عبداللہ حل انتا خیاتن او نجارن. اچھا جی جواب دیا انہوں نے ما انا خیاتن او نجارن یا سیدی. اچھا یہ دیکھیں یہ ما جو ہے یہ نافیہ ہے. تو ما جو نافیہ ہوتا ہے تو اس میں اس کی جو خبر ہے وہ منصوب ہوتی ہے اور یہ یہاں مبتدا ہے انا. تو اسی لیے اس کو ہم منصوب پڑھیں گے خیاتن. او حرف عطف ہے تو جو خیاتن کا اعراب ہوگا وہی نجارن کا ہوگا. اور پھر یا سیدی یہ تو آپ نے اوپر بھی دیکھا ہے. تو اس طرح یہ ہو جائے گا ما انا خیاتن او نجارن یا سیدی. اچھا اب یہ دیکھیں یا زیدو دروسو کتاب العربیتی سہلتن. اچھا یہاں دیکھیں یہ پکارا ہے زید کو تو یا زیدو تنوین ختم ہو جائے گی اس کی. اچھا یہ مضاف ہے اور مبتدا ہے تو دروسو. یہ مضاف ہے تو کتابی اور مضاف بھی ہے ساتھ میں تو العربیتی. اور آخر میں یہ اس کی خبر آ رہی ہے تو یہ نکرہ آئے گی سہلتن. یا زیدو دروسو کتاب العربیتی سہلتن. پھر یہ دیکھیں یا ایتھا النفس المطمئنۃ. یہ آ جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنۃ. یہ نفس جو ہے موصوف ہے اور اس کی یہ صفت ہے تو جو اعراب اس کا ہوگا نفس کا وہی مطمئن کا ہوگا. آگے چلیے. بعض دفعہ بات چیت میں بہت سارے الفاظ ہم حذف کر دیتے ہیں. اس کا بھی تھوڑا جائزہ لیتے ہیں. دیکھیں آپ سے کسی نے پوچھا جیسے آپ کا کیا نام ہے تو جواب اصل میں تو ہونا چاہیے میرا نام زید ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ہوتا کیا ہے بات چیت میں میرا نام یہ میرا نام اور ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے اور صرف کہا جاتا ہے کہ زید. کسی سے پوچھا کیا نام ہے وہ کہتا حامد. کیا نام ہے جی خالد. اس طرح سے وہ پورا جملہ نہیں بولتے. جیسے عربی میں آپ نے پوچھا مسمو کا یعنی آپ کا نام کیا ہے تو جواب میں وہ یہ نہیں کہتا اسمی زیدن. اس کے بجائے وہ کہہ دے گا زید. تو رب لفظ رب کے ساتھ استعمال ہونے والے الفاظ اکثر محذوف ہوتے ہیں. یہ دیکھیں اس کا جائزہ لیتے ہیں کس طرح سے ہوتے ہیں. اس کا رب اس کا ترجمہ ہم کریں تو یہ بنے گا ربہ یعنی مضاف اور مضاف الیہ. ابھی ہم نے پچھلے لیکچرز میں پڑھا ہے. تیرا رب اگر کہنا ہو تو ربو کا. ہمارا رب کہنا ہو تو ربنا. اچھا میرا رب کہنا ہو اب اس میں یا متکلم آ گئی. اس میں ذرا ٹرک ہے. تو یہ ربو ہوگا اور اس کے ساتھ اس کا جو مضاف الیہ آئے گا وہ یا متکلم ہے. اب وہی مسئلہ ہے اس کو پڑھنے کا. تو اس میں جو ہے بام پہ زیر لگائیں گے تو یہ ربی پلس یا تو یہ پڑھا جائے گا پھر ربی. اے ہمارے رب کہنا ہو تو ہم کہیں گے یا ربنا. ربنا اس لیے کہا کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے. رب مضاف ہے اور نا جو ہے مضاف الیہ ہے تو اس لیے رب کو ہم نے منصوب کر دیا. ابھی ہم نے پچھلی سلائیڈ میں دیکھا ہے. اگر کہنا ہو اے میرے رب تو یا ربا پلس یا کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے تو یہ منصوب ہوگا لیکن اس کو پڑھ نہیں سکتے. اب اس کے ساتھ کارروائی کرنی پڑے گی تو اس ربا کو ربی بنانا پڑے گا
تو یا ربی اور پھر یہ یا متکلم، تو یہ بن جائے گا یا ربی، اے میرے رب۔ لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو یا ہے یعنی حرف ندا جو ہے اس کو بھی محذوف کرتے ہیں، اور جو یا متکلم ہے اس کو بھی محذوف کر دیتے ہیں، اور صرف کہتے ہیں ربی۔ تو ربی جب کہا جائے گا یا لکھا جائے گا، کہیں بھی آپ پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا اے میرے رب، یعنی یہ پکارا جا رہا ہے۔ مثال دیکھیے اس میں قرآن کریم سے، قال رب اشرح لی صدری۔ اب یہاں یہ جو ربی ہے یہ ایکچولی تھا یا ربی، یا اور یا متکلم کو حذف کر دیا تو یہ ربی رہ گیا صرف۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، ترجمہ دیکھیں یہی ہوگا، لکھا ہوا بھی یہی ہوگا، اے میرے رب میرا سینہ میرے لیے کھول دے۔ اس طرح سے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اب یہاں دیکھیں کہ وہی صورتحال ہے، ربی یہ بھی اے میرے رب یا ربی تھا ایکچول، اور اس طرح سے یہ ربنا اے ہمارے رب، اس میں سے یا حذف ہو گیا ہے۔ اے میرے رب مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد کو بھی، اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما۔ اچھا یہ دیکھیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہاں بھی یہ ربنا کا ترجمہ ہوگا ایکچولی یا ربنا، مضاف اور مضاف الیہ ہے اسی لیے منصوب ہے یہ، اے ہمارے رب بخش دے، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش اور دیگر مومنوں کو بھی جس دن حساب ہونے لگے۔ پھر یہ مشہور دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو یہاں بھی یہ ربنا جو ہے اس سے پہلے یا تھا وہ حذف ہو گیا، تو یہ کہا جائے گا اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور عذاب جہنم سے نجات دے۔ آج ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔